الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند درود و سلام السلام معزز محترم حاضرین و سامعین، سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی آیات پڑھنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور قرآن مجید کی برکات اور اس کے ذریعہ سے متقیوں کو ملنے والی ہدایت کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے اس کے لاریب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اب جو ایمان لانے والے ہیں ان اہل ایمان کے ایمان پر اللہ نے ان کی جو حقیقت ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ جتنی بھی ایمانیات کی اقسام ہیں، اللہ ہے، رسول ہیں، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، جنت و دوزخ ہے، قیامت کا دن ہے، یہ سب غیب ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم اس سب کو مانتے ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، جنت و دوزخ کو بھی حق جانتے ہیں، اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ یہ سب ایمانیات کی چیز۔ تو اب جب کہ سب ایمانیات میں ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، سب غیب ہے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کی یہ علامت بیان کی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یا یہ جو سنی ہیں یہ بہت زیادہ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کھینچ کھانچ کے بات لے کے سیدھا حضور کی طرف لے آتے ہیں۔ بھئی ہماری مجبوری ہے، چونکہ ایمان کا مرکز ہے ہی حضور کی ذات مبارک۔ اگر حضور کی ذات بیچ میں نہ ہو تو ایمان کسی بھی قسم کا کوئی اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو مانتے ہیں کہ معبود برحق اللہ ہے اور وہ واحد اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک بولو ذرا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب ہمارے جیسے انسان ہی تو ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی الہ مانتے ہیں۔ ہمارے جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انسان ان کو بھی کہا جاتا ہے، جو پتھروں کے آگے جھکے ہیں، جو بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، جو آگ کو سجدہ کر رہے ہیں، جو سورج کو پوج رہے ہیں، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انسان کہلاتے ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح کے کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی سانسیں ایسی چلتی ہیں، معاملات زندگی ان کے ایسی ہیں جیسے ہم مسلمانوں کے ہیں۔ تو بھائی اس میں سے بات کیا ہوئی
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی یہ علامات بیان کی ہیں، تو یاد رکھنا کہ ہم نے جو ایمان پایا ہے وہ ایمان سب سے پہلے جس آقا و مولا نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم نے نہ یہ دیکھا کہ وہ ایک ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، ہم نے یا ہماروں بزرگوں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے جن سے ہمیں ایمان ملا، انہوں نے اس کے ایک ہونے کا اعلان زبان محمد سے سنا ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اعلان زبان محمد نے کیا ہے۔ اگر رسول اللہ کی ذات سے اعتبار اٹھ جائے تو پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے، چونکہ سارا معاملہ ہی زبان مصطفیٰ پر ہے، سارا معاملہ ہی زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں لیکن مصطفیٰ نے دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ہم جس نبی کے غلام ہیں اس پیارے نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو ہمارا ایمان رسول اللہ کے ارشاد پر ہے، ہمارا ایمان رسول اللہ کے اعلان پر ہے، ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے، ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، سارے نبیوں رسولوں کو ماننا، جنت و دوزخ کر وہ حوالے سے ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا اسی صورت میں قبول ہوتا ہے جب بندہ دل و جان سے زبان محمد پہ یقین کرنے والا ہو جائے۔ مومن اور منافق میں یہی تو فرق ہے کہ منافق کچھ مانتا ہے اور مومن سب کچھ مانتا ہے۔ منافق کچھ مانتا ہے، کہتا ہے نہیں محمد ٹھیک بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، محمد ٹھیک بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، یہ منافق کی سوچ ہے۔ اور مومن کہتا ہے کہ نہیں کا سوال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہی ٹھیک ہے، جو کچھ حضور نے فرما دیا وہ بھی سچ ہے۔ سر اقدس کے بال مبارک سے لے کر کے پائے اقدس کے ناخن شریف تک مصطفیٰ خود بے عیب ہیں، سچ ہی سچ ہیں، حق ہی حق ہے، اور مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ بھی سچ ہے، وہ بھی حق ہے۔ یہ مومن کی تعریف ہے کہ وہ زبان محمد پہ یقین کرتا ہے۔ آج اگر یقین کو کم کیا جا رہا ہے، دور حاضرہ کے یہودی نصرانی مسلمانوں پر جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں شک ڈال دیا جائے۔ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ دیگر ذرائع ہیں، آپ کو نہیں پتا کہاں سے کون بیٹھا ہوا اس کو چلا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہودی ہو پیچھے، عیسائی ہو، اور وہ مسلمانوں والی باتیں لکھ کے آگے بھیج دیتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتا ہے، مسلمانوں کے دماغوں میں شک ڈالتا ہے۔ جب مومن اور مسلمان کے دل میں اپنے نبی کے بارے میں شک آ جائے تو پھر اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایمان تو یہ ہے جیسے صدیق اکبر کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور وہ صدیقی ایمان کی برکتیں قیامت تک مومنوں کو ملتی رہیں۔ سرکار جب معراج کر کے واپس تشریف لائے تو یقین کا اب یہ بھی دیکھیں کیسا عام مظاہرہ ہے، اور یقین کامل ہے مومن کو، اور وہی مومن ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر کے اس ایمان کی خیرات لے کر کے ایمان کی بہاریں حاصل کرے۔ اب راتوں رات سرکار تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا میں گیا ہوں بیت المقدس بھی گیا اور مسجد اقصیٰ میں، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا، پھر میں نے دوزخ کو دیکھا، جنت کا معائنہ کیا، پھر میں نے اس طرح ساری اللہ کی نشانیاں دیکھی، اور پھر میں راتوں رات واپس بھی آیا۔ اب یہ امتحان تھا نا، یہی امتحان تھا۔ جو ہی سرکار نے اعلان کیا تو پہلے تو حضور چپ تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے امر سے فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ جو کچھ دکھایا گیا نا یہ لوگوں کو بتانا بھی ہے، یہ جو آپ سیر کر کے آئے ہیں، نظارے کر کے آئے ہیں نا، ان کو لوگوں میں بتانا بھی ہے۔
تو سرکار نے فرمایا کون میری تصدیق کرے گا؟ یہاں تو مجھے چلتا پھرتا نہیں مانتے، تو جب میں یہ باتیں کروں گا کہ راتوں رات گیا ہوں اور اتنا کچھ سفر کر کے آ گیا ہوں، کون مانے گا؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے پیارے اور کوئی مانے یا نہ مانے، ابو بکر ضرور مانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ذرا ایمان کہاں ہے، کس جگہ ہے ایمان؟ اس جگہ کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ ایمان کا مرکز اگر تمہیں حاصل ہے تو ایمان کی جملہ جزیات تمہارے حصے میں رہیں گی۔ اگر مرکز کو چھوڑ دیا تو دائیں بائیں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اگر بچا سکتا ہے تو مرکز بچا سکتا ہے، اور وہ مرکز ایمان مصطفیٰ کے دامن کرم کو کہا جاتا ہے۔ مرکز ایمان سرکار کی ذات مبارک ہے۔ اب ابو جہل وغیرہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا یہ موقع ہے ابو بکر کو پھسلانے کا۔ ویسے ہی کہتا رہتا ہے میرا صاحب بڑا سچا ہے، میرا آقا بڑا سچا ہے، آج موقع ہے ابو بکر کو رستے سے ہٹانے کا۔ انہوں نے کہا آج ایسی بات ہو گئی ہے جو عقل انسانی تسلیم نہیں کر سکتی کہ کوئی مکے سے اٹھے اور جناب جائے مسجد اقصیٰ میں، اور مسجد اقصیٰ سے پھر راتوں رات آسمانوں پر جائے اور جنت کو بھی معائنہ کرے اور دوزخ کا بھی معائنہ کرے، جنت کو بھی دیکھ کے آئے اور ایک ہی رات میں واپس بھی آ جائے۔ عقل نہیں مانتی، ظاہر ہے وہ فوراً ان کے ذہن میں یہ کھٹکا آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ موقع ہے، یہ ٹائم ہے ابو بکر کو بھی رستے سے ہٹانے کا۔ تو انہوں نے بڑی تیاری کر کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر کچھ سنا ہے تیرے یار نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں تیرے یار کہتے ہیں، تیرے صاحب کہتے ہیں میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں سے پھر میں آسمانوں پر گیا ہوں، وہاں سے پھر میں نے اللہ کے عرش کی سارے نظارے کیے ہیں، پھر میں جنت میں گیا ہوں، جنت کے نظارے کیے ہیں، پھر میں دوزخ میں گیا ہوں، دوزخ کو دیکھا ہے، پھر میں راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں۔ ابو بکر بتاؤ یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ بس ایک ہی جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے زبان سے ادا کیا، فرمایا کیا یہ سچ ہے کہ میرے صاحب نے کہا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ میرے صاحب نے کہا؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ابو بکر یہ بات حق اور سچ ہے کہ تیرے صاحب یہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، حضرت صدیق کہنے لگے اگر میرے صاحب نے کہا تو یہ سچ ہے، میرے صاحب جا بھی سکتے ہیں، میرے صاحب آ بھی سکتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، میرے آقا جا بھی سکتے ہیں، میرے آقا آ بھی سکتے ہیں۔ جب معراج کی تصدیق کی تو صدیق کا لقب ملا، معراج کی تصدیق کی تو صدیق کا لقب ملا۔ اب دیکھو ذرا بھائی، سارے مکے والوں کے دماغ گھوم گئے مگر ایمان والا اپنی جگہ قائم رہا۔ نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ توجہ نہیں کر رہے۔ ان کے دماغ بھی تھے نا کھوپڑیوں میں، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے مکے والے، ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ انہوں نے سمجھ کے ساتھ حضور نبی پاک کے اشار پہ چوٹ کی کہ ابو بکر یقیناً عقل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ٹھوکر کھائے گا، مگر ابو بکر صدیق نے اپنی عقل کے ہر زاویوں کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر کے کہا اگر میرے حبیب کی زبان سے نکلا ہے، میرے شاعر نے، میرے صاحب نے فرمایا ہے، تو ابو بکر کا ایمان ہے مصطفیٰ جا بھی سکتے ہیں، مصطفیٰ آ بھی سکتے ہیں۔ تو قیامت تک مومنوں کو ابو بکر نے یقین کی دولت عطا فرمائی کہ اگر عقل کے ترازو پہ نہ تلے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے۔ سب کچھ تو عقلیات پہ چل رہا ہے، لیکن عقل نہیں مانتی جی، عقل نہیں مانتی جی، اور شک عقل کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے۔ تو لہذا مومنوں ایمان کہاں ہے؟ ایمان ہے مصطفیٰ کی پاک زبان کو سچا جاننے کا نام۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اگر حضور کی ذات سے تمہارا اعتقاد اٹھ گیا تو اللہ تو پہلے بھی نہیں نظر آتا۔
اگر حضور کی ذات سے تمہارا یقین اٹھ گیا تو پھر قرآن تو تم نے اترتا دیکھا نہیں ہے، قرآن تو اترا ہی مصطفیٰ کے دل کے اوپر ہے، تو پھر قرآن پر ایمان کیسے مضبوط سلامت رہے گا؟ پھر اللہ پر ایمان سلامت کیسے رہے گا؟ پھر مصطفیٰ سے پہلے جو نبی گزر گئے ان نبیوں رسولوں پر ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ پھر قیامت کے دن اٹھنے پر تمہارا ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ اس لیے کہ قیامت کے آنے کا اعلان بھی تو زبان محمد نے کیا ہوا ہے، تو پھر تو ایمان کی کوئی چیز بھی پیچھے نہیں بچتی ہے۔ لہذا یاد رکھیں یہ بات کہ ایمان کی جان بھی مصطفیٰ کا فرمان ہے اور ایمان کا مرکز مصطفیٰ کے قدمین شریف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جو بیان کیا کہ ان کی علامات کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، یہ پہچانے کون سی علامتوں سے جاتے ہیں، تو مومنوں کا پہلا جو اللہ نے تعارف کرایا وہ یہ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے مانتے ہیں۔ اب ان کی اگلی علامت کیا ہے؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ذرا آپ بولے تاکہ تھوڑا مجھے بھی آواز آئے، نماز کو قائم کرتے، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے قائم کرنا۔ پڑھنا ہوتا ہے کبھی کبھی، قائم ہوتا ہے مستقل۔ اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا۔ پڑھنا ہوتا ہے کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ ہوتا ہے پڑھنا۔ یار میں نے فلاں دن میں نے پڑھا تھا، ہاں جی آپ نے وہ کورس پڑھا ہے، وہ جی بس ہفتے میں ایک دو دن فلاں دن پڑھ لیتا ہوں کہ وہ پڑھا ہے، لیکن اب نماز کی حالت ہے پڑھی ہے، بس جمعے والے دن پڑھی تھی، یہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کی علامت یہ بیان کی ہے کہ وہ کبھی کبھی حاضری نہیں دیتے، وہ پکے حاضر ہوتے ہیں، وہ قائم رکھتے ہیں نماز کو، قائم۔ اب کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ ڈٹ جاتے ہیں، نماز کی غیر حاضری نہیں کرتے، نماز کی غیر حاضری نہیں کرتے۔ یہ مومنوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے۔ اچھا بھائی جو ایمان ہے نا یہ اندر ہے، ایمان اندر ہے، عقیدہ ہے اندر ہے۔ اب باہر سے کافر کا چہرہ مسلمان کا چہرہ، اب جب سے مسلمانوں نے داڑیاں منانیاں شروع کی ہے اب ظاہری علامت بھی ختم ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ داڑھی منڈا سمجھتے تھے یہ کافر ہے، اور جو داڑھی رکھے ہوئے ہے سنت کے مطابق مناسب سائز میں، سکھوں کی طرح بھی نہیں، جو مناسب سائز میں داڑھی رکھے ہوئے ہے یہ مسلمان بیٹھا ہے۔ سکھوں کی اپنی علامتیں ہیں، وہ پہچانے جاتے ہیں دور سے۔ اب جب سے داڑیاں مڈوانے کا بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے، اور ٹائی اور اس کے بعد جناب 3 پیس سوٹ میں ملبوس، کافر بھی اسی سیٹ پہ بیٹھا ہے، مسلمان بھی اس روپ میں اسی سیٹ پہ بیٹھا ہے، تو اب ظاہری طور پہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی اس میں سے مومن کون ہے اور کافر کون ہے، جو ظاہری علامت ہے۔ اب ایمان اندر ہے، کفر بھی اندر ہے، تو سامنے چہروں سے تو پہچان نہیں ہوتی، اس کی کوئی علامت ہوتی ہے، اور علامت ظاہر بات ہے کہ مسلمان سلام دے کے ظاہر کرتا ہے کہ میں سلام والا ہوں۔ ایک علامت ظاہری یہ ہے کہ مسلمان سلام دیتا ہے، سلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے دین کا پیروکار ہے، چونکہ مصطفیٰ نے بات کرنے سے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا ہوا۔ یہ ایک علامت ہی ہے۔ اس کے بعد کون سی ظاہری علامت ہے جس سے تمام لوگوں میں سے مسلمان کی پہچان ہو؟ تو یاد رکھنا ایمان تو اندر ہوتا ہے، عقیدہ اندر ہوتا ہے، جو مسلمان کی ظاہری علامت ہے سب سے بڑی وہ نماز کی حالت ہے۔ وہ کون سی حالت ہے؟ اونچا بولو، کون سی حالت ہے؟ نماز کی حالت ہے۔
چونکہ جو ہی آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کانوں کی رو تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہمارے اہل سنت حنفیوں کا جو طریقہ ہے، باقی اپنا جانے ان کا کام جانے، لیکن ہم جس انداز سے نماز پڑھتے ہیں حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور تعامل امت کے مطابق اکثریت جس انداز سے عبادت کرتی ہے، پہلے کانوں کی لو تک اپنے ہاتھ لے جا کر کے پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر رکوع میں جانا ہے اور پھر اس طرح سجدے میں جانا ہے، یہ جتنا بھی ترتیب ہے یہ نماز کہلاتی ہے، اور اس میں جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو دور سے دیکھنے والا اس ترتیب کو جب دیکھتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ وہ جو سامنے یہ جو عمل کر رہا ہے یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، چونکہ نماز محمد کے دین میں فرض ہے، نماز محمد کے دین میں فرض ہے، محمد کریم کے ماننے والوں پر نماز فرض کی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ آپ نے دی تو تنہائی میں دی، کسی نے نہیں دیکھا، حج آپ نے کیا تو حج صرف مکے میں ہوتا ہے تو وہ تو پنڈی میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، وہاں پر آپ حاجی نماز ظاہر ہوں گے، لیکن نماز ایک ایسا ذریعہ ہے مومن کے پاس جو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ پنڈی میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے ہندوستان میں ہے، چاہے جہان کے کسی کونے میں ہے، جب وہ نماز کی حالت میں آتا ہے تو سب پہ آشکارا ہو جاتا ہے یہ جو واحد اکیلے رب کی آگے جھک رہا ہے اور اس انداز سے عبادت کر رہا ہے، اس کو اس انداز سے عبادت کرنے کا یہ ڈھنگ اور رنگ محمد مصطفیٰ کے دروازے سے نصیب ہوا۔ لہذا نماز 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 ایمان کی علامت ظاہری ہے اور سب سے بڑی علامت ہے، اس لیے علماء نے اور بزرگوں نے اس پر لکھا ہے کہ جو نماز کا تارک ہو، اتنی شدت کی ہے، بڑے بزرگوں نے بہت شدت کی ہے، باقی متاخرین نے پھر آ کے کہا اللہ کے کرم پر چھوڑو وہی مہربان ہے کریم ہے، وگرنہ ہمارے متقدمین بزرگ اتنے شدید سخت اس پر وہ معاملہ رکھتے تھے اور موقف اختیار کرتے تھے، فرماتے تھے جو تارک نماز ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ جب ساری زندگی مسلمانوں کے ساتھ نہ رہا تو مر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جب ساری زندگی وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو مر کے اسے مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ قبر کیوں لگاتے ہو؟ لہذا ساری زندگی جیسے گزارتا رہا ہے ایسے ہی کسی سائڈ پہ کونے پہ ڈال دو، مگر بعد میں متاخرین بزرگوں نے کہا نہیں، اللہ کے حوالے کر دو، ممکن ہے کسی کی نسبت کے صدقے بخشا جائے، مگر شدت ہے، سختی ہے۔ اب ہماری مسجدوں میں بزرگ رہتے جا رہے ہیں، چٹی داڑیوں والے بزرگ تھوڑے تھوڑے سے رہتے جا رہے ہیں، بس وہی تھوڑے، ہم جب نماز پڑھانے آتے ہیں دیکھتے ہیں آگے پیچھے، سچی بات ہے میں جوانوں کو تلاش کرتا ہوں، صفوں میں نظر مارتا ہوں کتنے محلے کے جوان کھڑے ہیں، اور جب مجھے زیادہ بوڑھے نظر آتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہاں گئے ہمارے بچے، کہاں جا رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ آؤ بوڑھے ہونے سے پہلے کہ تمہیں سجدے کی توفیق نہ ہو سکے، اللہ نے جوانی دی ہے، آ جاؤ اللہ کے دروازے پر، نماز میں حاضر ہو جاؤ، جو ٹھوکرے کھا رہے ہو نماز کی پابندی کرو گے اللہ ہر دروازے کی ٹھوکر سے تمہیں بچا لے، اور جو اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے وہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اور جو اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے زمانہ پھر اس کو تلاش کرتا ہے۔ آپ نے فقیروں کو دیکھا نہیں ہے جنگلوں میں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کی یاد میں رہیں گے، اور جہاں وہ اللہ والا ڈیرا لگاتا ہے اللہ اس جنگل کو بھی منگل بنا دیتا ہے، قافلوں کے قافلے لوگ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ آؤ اللہ کی طرف، کس بزرگ نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف جانے والے اور اللہ سے منہ موڑنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سورج کی طرف بندہ منہ کرے، سورج کی طرف منہ کرے تو بندہ آگے ہوتا ہے، سایہ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ تھوڑا یہ سوچ لو، مہنگائی بڑا کم خراب کر چھوڑے سارے نے، عقلیں کم کھو چھوڑ گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سوچ لو، جب سورج کی طرف منہ کریں تو بندہ آگے اور اس کا سایہ
بولو ذرا، اس کا سایہ پیچھے. اور جب بندہ سورج کی طرف پیٹھ کرے تو سایہ آگے اور بندہ سمجھ آئیے. پھر میں کہہ رہا ہوں سورج کی طرف منہ کرو تو پھر بندہ آگے سایہ پیچھے. ظاہر ہے آگے سے سورج پڑے گا تو عکس پیچھے ہوگا نا. منہ سورج کی طرف کیا ہوا ہے، سورج پڑ رہا ہے اور اس کا جو عکس ہے، اس کا جو سایہ ہے، ظاہر ہے پہلے بندہ آگے ہے، سایہ اس کے پیچھے ہوگا. یہ منہ کرنے کی برکت ہے کہ بندہ آگے ہے، سایہ اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور اگر سورج کی طرف بندہ پیٹھ کر لے تو ظاہر ہے سورج لگے گا پیچھے، بندہ پیچھے ہوگا، سایہ اس کے آگے ہوگا. فقیر کہتے ہیں یہی مثال ہے. بندہ اللہ کی طرف منہ کر لے تو بندہ آگے آگے ہوتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. اور بندہ اگر اللہ کی طرف پیٹھ کر لے تو سایہ آگے آگے ہوتا ہے، بندہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. دولت آگے آگے ہے، بندہ پیچھے پیچھے ہے. چونکہ اللہ کو جو پیٹھ کی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے بھاگ پھر اور بھاگ. اور جتنا بندہ سائے کی طرف جاتا ہے سایہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. آج تک کوئی بندہ سائے کو نہیں پکڑ سکا، ایسے ہی دنیا کی کوئی چیز نہیں پکڑ سکتا جب اللہ کی طرف پیٹھ کر لے. اور جب بندہ اللہ کی طرف منہ کر لیتا ہے تو جیسے سورج کی طرف منہ ہو تو پیچھے پیچھے سایہ آتا ہے، ایسے ہی جب بندہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو دنیا کی ہر نعمت اللہ اس کے پیچھے ایسے بھیجتا ہے جیسے بندے کے پیچھے سایہ جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے بنو، اللہ کے دروازے پر جھکو. فقیروں نے یہی سکھایا، اللہ والوں نے یہی سکھایا، دربار والوں نے یہی سکھایا. یہ سب دربار والے پیر فقیر دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آئے. اللہ نے ہر نعمت سائے کی طرح ان کے قدموں میں جھکا دی. ہر نعمت ان کو تلاش کرتی ہے. جدھر فقیر جاتا ہے ہر نعمت پیچھے جاتی ہے. اور جب سے لوگوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے، جدھر دنیا جا رہی ہے بندے بھاگتے جا رہے ہیں اور دنیا ہاتھ نہیں آ رہی. دنیا ہاتھ نہیں آتی ہے سائے کی طرح. اگر دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف منہ کرو. اللہ کی ہر نعمت تمہیں نصیب ہوگی اور اس کی راحتیں بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، سب کو کوشش کریں. کوئی پتہ نہیں کس وقت سانسیں ٹوٹ جائیں تو نماز والے نبی کو منہ دکھانا ہے. نماز والے نبی کو سبحان اللہ فرمائیں ذرا، سبحان اللہ. نماز والے نبی کو، نماز والے نبی کو، نماز والے نبی کو، جس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے آداب سکھائے ہیں. اس پیارے حبیب کے پاس بھی قبر میں جانا ہے تو لہٰذا نماز کی پابندی کرو بچوں. اب جب میں کرسیوں پہ اس انداز سے معذوروں کو، مجبوروں کو دیکھتا ہوں تو لہٰذا اس وقت مجھے خیال ان سے بھی کوئی پوچھے جو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں کہ ان کا کتنا دل اندر سے دکھ رہا ہوتا ہے. مگر اللہ کا امر ہے. اور جب بندہ معذور ہو کے بھی ایسی حالت میں نماز کے لیے آتا ہے اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے. یعنی معذور ہو کے بھی نماز نہیں چھوڑ رہا، اللہ اس کو دوہرا اجر دیتا ہے. لیکن سچی بات ہے دل سے پوچھو کہ اب دل کرتا ہے نا سجدے میں سر رکھیں، لیکن نہیں نا، جسم ساتھ چھوڑ گیا ہے. اب گھٹنے کام نہیں کر رہے کہ زمین پہ گھٹنے لگیں اور سر زمین پہ جائے اور سر سجدے میں رکھ کے زمین کے اوپر ماتھا ٹکا کے بندہ عاجزی کا پیکر بن کے اس کے نام کی تسبیح پڑھ کے کہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. لیکن اب وہ نہیں دے سکتے سجدہ. اے اچھے صحت مند لوگوں، اللہ نے تمہیں صحت عطا فرما رکھی ہے. قبل اس کے کہ تمہیں بھی اس صحت سے معروم کر دیا جائے اور بیٹھے دیکھتے رہو ساری زندگی مرتے دم تک، پھر ترستے رہو کہ اے کاش ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے زمین پر سبحان ربی الاعلی کہہ سکوں، لیکن ہو سکتا ہے پھر نہ نوبت آئے. اس لیے اللہ نے صحت دے رکھی ہے. بچوں، نوجوانوں، سب جتنے بھی ہو نماز میں حاضر ہو، اللہ کے گھر میں آؤ. جب تم یہ عادت بنا لو گے اللہ ظاہری بیماریاں بھی دور کر دے گا اور باطنی بیماریاں بھی دور فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر اچھی طرح عمل کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.